بہت عرصے سے میں یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس آگ میں سب جلیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہندو یا غریب کرسچن ہی جلیں گے اس آگ میں، بلکہ مسلمان بھی جلیں گے۔ اور صرف غریب مسلمان ہی نہیں، سوسائٹی کے ہر حصے کے مسلمان بھی مریں گے۔ اور صرف عام مسلمان ہی نہیں بلکہ مولوی بھی مریں گے۔ اسی سال کے شروع میں ایک مولوی جو کہ خود منصبہ نبی فقتلوہ یعنی گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا پہ بلیف کرتا تھا، وہ خود لنچ ہو گیا ایک موب کے ہاتھوں اور مارا گیا۔ اس سے پہلے اس طرح کے کافی واقعات میں پہلے اور مولویوں کے بھی کور کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس آگ کو سلگھایا یا جس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس آگ کے لپیٹے میں وہ خود بھی آ رہے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آج جو باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو بلاسفمی کے اوپر لوگوں کو مارنے کی جو وبا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، وہ اب پھیل پھیل کے بلوچستان تک بھی پہنچ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بلوچستان، آج مجھے بڑا عجیب سا فیکٹ پتا چلا کہ بلوچستان میں آج پہلی دفعہ بلاسفمی کے نام پر کسی بندے کو قتل کیا گیا۔ جی ہاں، یہ خبر ہے ایک 22 سالہ عبدالرؤف جو انگریزی سکھاتا تھا ایک لینگویج سینٹر میں، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بندے نے اپنے لیکچر کے دوران کوئی ایسی گستاخی والی بات کر دی کہ اس کے سٹوڈنٹس نے شور مچا دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ یہ بات سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ خیر، میں نے سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے صرف ایک ہی پوسٹ دیکھی ہے، لیکن بہرحال یہ بات بڑی تیزی سے پھیل گئی، اور جو ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ بات وہاں تک بھی پہنچ گئی۔ تو لینگویج سینٹر پہ مولوی آئے اور انہوں نے دونوں طرف کی کہانی سنی، اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ہمارے جرگے میں آ جائیں، جو وہاں پہ ایک مدرسہ ہے ادھر آ جائیں، اور جرگے میں وہاں پہ اور علماء بھی بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ معافی مانگ لینا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو عبدالرؤف وہاں پر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ یعنی اگر آپ کے اوپر صرف الزام لگ جائے کہ آپ گستاخ ہیں، آپ کو وہیں پہ مارا جا سکتا ہے، کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کے واقعات سب سے زیادہ پنجاب میں اور KPK میں ہوتے تھے، اور اب سندھ تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن اب بلوچستان میں بھی یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ اسی طرح جون میں 13 سال کا ایک کرسچن لڑکا سائمن اور اس کا دوست عادل، پتہ نہیں وہ عادل بھی کرسچن ہے یا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی گستاخی کا الزام لگا اور ان کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اور ہمیشہ کی طرح جو مولوی حضرات ہیں یا عام لوگ ہیں، وہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ ان کی گردنیں بھی اتاری جائیں۔ صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہے، اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ ہے ان کو جو خون ان کے منہ کو لگا ہوا ہے، اس کی ہوس ان کی تب بھی پوری نہیں ہوگی کہ یہ 13 سال کے بچے جن کا قصور یہ ہے کہ وہ غیر مسلم گھر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، اور اگلے 15 سے 20 سال جیل میں سڑیں گے، یہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک وہ سانس لینا نہ بند کر دیں تب تک ان کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے جو پاکستان کی ریاست نے بنایا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ بات میں اکثر کر چکا ہوں۔ 1926 میں رنگیلا رسول کے اوپر گوروں نے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بلاسفمی کا ایک قانون بنایا کہ کوئی کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہ کرے ورنہ آپ کو سزا ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر سزائے موت نہیں تھی۔ پھر بعد میں 20 سال بعد پاکستان بن جاتا ہے تو وہی قوانین پاکستان میں بھی لاگو ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کے اس ملک کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ مذہب کو استعمال کر کر کے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کروایا، اور یہ وہ آدمی تھا جو خود شراب بھی پیتے تھے اور خود موج مستی بھی کرتے تھے، لیکن عام عوام کو خوش کرنے کے لیے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے مذہب کا کارڈ، اسلامی ٹچ انہوں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق آ گیا، جس نے 1987 میں اس کے اندر ایک اور شک ایڈ کر دی 295C، جس میں سزائے موت ایڈ کر دی گئی۔ یہ فیکٹ غور سے سنیے کہ 1926 سے لے کے 1987 تک صرف 14 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، صرف 14 کیسز، اور 1987 سے لے کے 2017 تک 1500 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ نے سزائے موت ایڈ نہیں کی تھی تب لوگ یا تو گستاخیاں نہیں کر رہے تھے، یا لوگ گستاخی کو یوز نہیں کرتے تھے، ہر چیز کو گستاخی نہیں سمجھتے تھے، یا پھر اس کا مطلب یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جب اس میں سزائے موت ایڈ کی تو لوگ اس معاملے پہ یا تو زیادہ سینسٹیو ہو گئے کہ ہر چیز کو گستاخی سمجھنے لگ گئے، یا پھر لوگ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے الزام لگانے لگ گئے۔ ان چاروں کیسز سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب سے آپ نے سزائے موت کی شک ایڈ کی، جو کہ ضیاء الحق جیسا انسان اپنی کرسی کے 2 یا 3 سال بڑھانے کے لیے
इस मुल्क के ऊपर इस लानत को हमेशा के लिए छोड़ गया, वो काम गलत था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अल जजीरा के मुताबिक 1990 से लेके 2018 तक 75 लोग लिंच हो चुके हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली अब्दुल रऊफ को भी ऐड करते हैं। प्रियंका कुमारा के साथ क्या हुआ, मशाल खान के साथ क्या हुआ, ये वो कुछ केसेस हैं जिससे पूरी दुनिया आपके मुल्क में गुस्ताखी के नाम से डरती है। अगर अभी भी आप ब्लास्फेमी लिखेंगे ट्विटर पे या सर्च करेंगे ब्लास्फेमी, तो सबसे ऊपर आपको पाकिस्तान के केसेस नजर आएंगे। और इंटरनेट पे उस तरह की दिल दहला देने वाली खौफनाक वीडियोस पड़ी हुई हैं कि अगर कोई गोरा उसको देखेगा तो फिर वो इस मुल्क में क्यों आएगा। फिर आप ड्रामेबाजी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, बाहर के गोरों को बेवकूफ बनाने के लिए गोरे वीलॉगर्स को हायर करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान देखें कितना खूबसूरत है। कैसे कोई इस मुल्क में आएगा जब उसको इस बात का पता होगा कि उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग सकता है। कहने को ये कहा जाता है कि इस ब्लास्फेमी लॉ के ज्यादातर विक्टिम्स जो है वो मुसलमान है। ये बात ठीक है, तकरीबन 55% के करीब ब्लास्फेमी के केस के ऊपर अंदर हुए हैं वो मुसलमान है, लेकिन 45% तो मुसलमान नहीं है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% लोग नॉन मुस्लिम है, लेकिन ब्लास्फेमी के मामले में 45% है। इससे यही साबित होता है कि जब आप और मुल्कों को, इंडिया को या वेस्ट को, इस्लामिक माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर लेक्चर देते हैं, आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं। अभी मैं मंदिर तोड़ने और गिरजाघर गिराने या अहमदियों की मस्जिदों के मीनार गिराने की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी बल्कि कर ही लेते हैं बात कि 295A(b) में ये है कि आप किसी के मजहब के ऊपर भी कोई बात करेंगे तो आपको सजा होगी। लेकिन आज तक कभी किसी को अहमदियों के मीनार गिराने के ऊपर सजा नहीं हुई, बल्कि उनको इनाम ही दिया गया। उनको कभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं किया जाता। क्या ये उनकी मजहब की इबादत गाहें नहीं है जिनको आप बड़े मजे से तोड़ के चले जाते हैं? जब स्वीडन या डेनमार्क में जब कोई कुरान शरीफ को जला देता है तब तो आपको बड़ी आग लगती है, तब तो आप लोगों को उधर भी नहीं जीने देते, इधर भी नहीं जीने देते। तो कहने का मतलब यही है कि जब से सजाए मौत की शिक को ब्लास्फेमी लॉ के अंदर डाला गया, तब से इस अवाम का जो दिमाग है ब्लास्फेमी को लेके और खराब हो गया। लेकिन ये ऐसा सांप है जो अपने आप को ही काटे जा रहा है। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस आग में सब जलेंगे, मुसलमान भी जलेंगे, मौलवी भी जलेंगे, गरीब लोग भी जलेंगे और अमीर लोग भी जलेंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाके पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।